ایک بڑی پیاری کہانی میں نے کہیں اس پہ مجھے کسی نے بھیجی، بڑا اس میں لیسن تھا کہ انہوں نے بتایا، آپ نے بھی شاید پڑھی ہو، کہ ایک 3 آدمی تھے، وہ کسی دوسرے ملک گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک ہوٹل میں سٹے لیا، تو انہوں نے ان کو 75 سٹوری پہ 75ویں منزل پہ جا کے انہوں نے اس کو تینوں کو کمرہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں 10 بجے لفٹ بند ہو جاتی ہے، ایلیویٹر بند ہو جاتا ہے، آپ کو 10 سے پہلے آنا ہے۔ 1-2 دن تو وہ آئے، تیسرے دن وہ لیٹ ہو گئے، ایلیویٹر بند ہو چکا تھا۔ اب کیا تھا، ان کو اوپر جانا ہے سیڑھیوں کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم چلتے ہیں، ایسا کرتے ہیں 25 منزل تک ایک آدمی کہانی سنائے، اگلی 25 تک دوسرا سنائے، اور اگلی 25 تک تیسرا سنائے، اس طرح ہمارا سفر اچھی طرح کٹ جائے گا۔ پہلے نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں مزاحیہ سٹوریز اور لطیفے اور اس طرح کی باتیں جی بہلانے کی وہ سناؤں گا۔ وہ یہ سناتا گیا اور 25ویں منزل انہوں نے پوری کر لی۔ پھر دوسرے نے کہا اب میں تمہیں سٹوری سناتا ہوں جو بہت سیریس ہیں، بڑی حقیقت پہ مبنی ہے، سنجیدہ کہانیاں۔ وہ یہ سناتا گیا اور 25 منزلیں اور انہوں نے طے کر لی۔ پھر تیسرے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اب میں تمہیں غمگین کہانیاں، دکھ بھری کہانیاں سناتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چڑھے اور وہ 25 منزلیں انہوں نے وہ دکھ بھری کہانیاں سن کے پوری کر لی۔ جب وہ اپنے کمرے کے دروازے کے آگے پہنچے تو اس آدمی نے کہا جو دکھ بھری کہانی سنا رہا تھا کہ اب میں تمہیں سب سے زیادہ دکھ کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ چابی ہم نیچے ہی چھوڑ آئے۔ تو اب یہ ہماری زندگی کی کہانی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ یہ جو بلڈنگ کی 25 منزلیں ہیں، یہ ہماری زندگی کے 25 فیزز ہیں۔ پہلا فیز کیا ہے؟ بچپن، اس کے اندر ہنسی کھیل مذاق یہ وہ، 25 سال تو ویسے ہی ہوش نہیں آتا۔ اس کے بعد کا 25 سال کیا ہے؟ اب شادی ہے، اب بچے ہیں، اب جابس ہیں، اب انسان سیریس ہونے لگتا ہے۔ اور آخر کے 25 سال کیا ہے؟ بڑھاپا کے، پھر ڈاکٹروں کے چکر، بچوں کے مسئلے، ادھر کے مسئلے ادھر کے مسئلے، انسان اپنے آپ کو ہی سنبھالتا رہتا ہے اور وہ کمزور سے کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور ان دا اینڈ جب وہ دروازے پہ پہنچتا ہے نا موت کے، تو تب اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ کی رضا کی جو چابی ہے وہ میں چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ یہ جنت جو کھلنی ہے نا وہ اس چابی سے کھلنی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ یہاں سے لے کر جانی ہے۔ اگر یہ چابی ہی نہیں لے کر گئے تو کبھی واپسی نہیں ہے۔ یہ چابی ضروری ہے، اور یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے پچھتائیں کہ وہ چابی تو رہ گئی نیچے۔ ابراہیم بن ادم جو تھے، ایک غلام خرید کے لائے، تو جب لے کر آئے گھر پہ تو انہوں نے غلام سے پوچھا کیا کھاتے ہو، کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا میں نے کیا کہنا ہے، میں تو غلام ہوں، جو آپ کھلائیں گے میں کھا لوں گا۔ نے کہا اچھا پہننے میں کیا پہنتے ہو تم؟ اس نے کہا پہننے میں بھی کیا ہے، میری کیا مرضی ہے، جو آپ پہنائیں گے وہ پہن لوں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا نام بھی جو آپ دیں گے وہی میرا نام ہے، میں ایک غلام ہوں، میری کیا پہچان، جو پہچان آپ دیں گے بس وہی ہے میری پہچان۔ تب وہ سوچنے لگے کہ دیکھو ایک یہ غلام ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ دیں گے، جو آپ پہنائیں گے، جو آپ نام رکھیں گے بس وہی ہے میرا، اور ایک میں بھی تو غلام ہوں اس رب کا، اور میں نہیں کبھی کہتا کہ اللہ جو کچھ تو دے میں اس پہ راضی ہوں، تو تکلیف دے، تکلیف پریشانی مشکل کچھ آئے میں اس پہ راضی، تو خوشیاں دے میں اس پہ راضی، تو نعمتیں دے میں اس پہ راضی، تو نعمت چھین لے میں اس پہ راضی۔ اللہ تو جس حال میں بھی رکھے گا میں اس پہ راضی ہوں، کیونکہ میں تو تیرا غلام ہوں۔ یہ ہوتی ہے غلامی۔ دیکھیں ویسے تو ہم سب اللہ کی بندیاں ہیں، لیکن بندی ہونے میں اور بندی بن کے رہنے میں بہت فرق ہے۔ ہمیں بندی بن کے رہنا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کو دکھانا ہے کہ اللہ میں تیری بندی ہوں، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کے بندے بنیں۔ اس سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یقین کریں اس سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ مال، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہی ہے میرا بس،
اور اس کو سینچ کے رکھتے ہیں اور اس کو گن کے رکھتے ہیں. حالانکہ یہی مال ہوتا ہے کہ انسان کی اولاد اسی مال کی وجہ سے جھگڑے کر کے عدالتوں تک پہنچ جاتی ہے. مجھے چاہیے. کہتے ہیں یہ ہمارے لیے چھوڑ کے چلے جائیں, ہم اسے عیش کریں. یہ ان بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ماں باپ بڑھاپے میں ایک طرف پڑے ہوتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہماری تو اپنی زندگی ہے, ہم تو جا رہے ہیں, ہماری اپنی لائف بھی ہے, ہم آپ کے ساتھ تو نہیں اس طرح رہ سکتے, آپ یہاں بیٹھیں ہم چلے. وہی بچے پھر دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما دے, یعنی اٹھا ہی لے ان کو. ان گھروں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, یہ گھر جن کو ہم اتنی ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں. ایک عورت نے گھر بنایا ہوتا ہے کتنی محنتوں سے, اور ایک چیز اس کی پیار اور محبت سے شوق سے لے کے رکھی ہوتی ہے. پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے ان گھر میں رہنے والا ہی کوئی نہیں ہوتا, تو وہی میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں اس گھر کو بیچ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی خرید لے آ کے, اب اس میں رہنے والا ہی کوئی نہیں. کس چیز کو آپ کہتے ہو کہ میری ہے؟ کچھ بھی میرا نہیں ہے. ایون جب آپ کہتے ہیں کہ میرا شوہر بس میرا ہے, کبھی وہ دنیا سے پہلے چلا جاتا ہے, کبھی آپ دنیا سے پہلے چلے جاتے ہیں. وہ بھی ساتھ ہمیشہ کا نہیں ہے. ایک ہی ساتھ ہے جو ہمیشہ کا ہے, اور وہ اللہ کے ساتھ ہے. وہ ہے جو میرا ہے, وہ کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا. باقی ہر رشتہ اور ہر مادی یہ جو چیزیں ہیں سب انسان کو چھوڑ جانے والی ہیں. کبھی اس کی زندگی میں ہی چھوڑ جاتی ہیں اور کبھی مرنے کے بعد اس سے جدا ہو جاتی ہیں. کیا چیز آپ لے جاتے ہو اس دنیا سے؟ کچھ بھی نہیں. اور وہ رب ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جب انسان مجھ سے ملاقات کرے نا تو گناہوں سے پاک صاف ہو اور ایسے میرے پاس آئے کہ اس نے مجھے راضی کر لیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ توبہ کا دروازہ بند ہی نہیں کرتا جب تک سکرات الموت نہ شروع ہو جائے کہ اس کو میں ٹائم دوں, یہ پلٹ کے آ جائے. جب اس کی میرے سے ملاقات ہو تو ایسی حالت میں ملاقات ہو کہ پاک صاف ہو. اس لیے تمہارے لیے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے, ایسے بندے کو فرمایا جو پلٹ کے نہیں آ رہا, اے میرے بندے اگر تیرے گناہ ساری زمین کو بھر دیں تو بھی شرمانا نہیں, گھبرانا نہیں, مایوس نہ ہونا کہ اب کیا ہو سکتا ہے میرا, اب کوئی فائدہ نہیں, اب میں نے تو یہ کر لیا, اب کوئی فائدہ نہیں, واپسی کا راستہ ہی نہیں ہے, میں کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. یہ سوچ کے دور نہ بیٹھے رہنا. اتنے گناہ کر دو کہ زمین بھر جائے, اور پھر اور اتنے گناہ اگر تم سے ہوتے جاتے ہیں, تم کرتے جاتے ہو کہ زمین سے اوپر, اس کی اوپر فضاؤں تک چلے جاتے ہیں وہ گناہ, یعنی اتنا ڈھیر لگتا جاتا ہے کہ اوپر تک جا رہے ہیں. اور بڑھتے وہ گناہ آسمان کے کناروں کو چھو لیتے ہیں. کتنے گناہ ہو گئے سوچے, کہ زمین بھی بھر گئی, پوری فضا بھی بھر گئی, آسمان تک گناہ چلے گئے. اور ساری کائنات کو تو اپنے گناہوں سے بھر دے, پھر بھی کسی دن تجھے ندامت ہو, شرمندگی ہو اور تیرا آنسو نکل آئے اور تو توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لے, تو میں ایسا رحم کرنے والا ہوں کہ فرمایا غفرت لک ولا ابالی, میں تجھے معاف کر دوں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی تیرے گناہ کتنے تھے, مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی. وہ رب ایسے بلاتا ہے. یہ باتیں ہم تک کیوں پہنچائی گئی؟ کبھی تاکہ کوئی انسان اللہ سے دور نہ رہے. آ جاؤ اپنے رب کو راضی کر لو. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ کہ آپ اس کو راضی کریں گے تو پھر اس کا کوئی کام چلے گا, اس کی بادشاہت چلے گی. نہیں, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے باخدا, یہ تو تمہاری ہی ضرورت ہے. اور پھر وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کو بہکائے گا, یہ ارادے کرے گا, یہ پرومسز کرے گا, یہ گناہوں کی طرف نہیں جانا چاہے گا. شیطان پھر اس کو بہکائے گا, اس کو اپنے راستے پہ لے جائے گا. شیطان نے کہا تھا جب اس کو نکالا گیا تھا وہاں سے, اے میرے رب قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا, مجھے قسم ہے تیری عزت کی, جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں ہیں اس وقت تک میں ان کو بہکاتا رہوں گا.
وہ کوشش نہیں چھوڑے گا، وہ بہکاتا رہے گا، وہ اپنے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو رب نے فرمایا آگے سے کہ پھر مجھے بھی میری عزت کی قسم ہے، اور مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اور مجھے میرے رتبے کی قسم ہے کہ میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا جب تک یہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے۔ جب جب مانگیں گے میں ان کو معاف کروں گا۔ اس نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ بہکائے گا، اور رب نے بھی اپنی قسم کھائی ہے کہ وہ معاف کرے گا۔ پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں رب کی طرف آنے سے روکتی ہے؟ بندہ تو جتنا رب کو پہچانتا جاتا ہے اتنی زیادہ اس کے دل میں رب کی محبت آتی جاتی ہے، اور اتنا ہی زیادہ وہ بچھتا جاتا ہے، اور اتنا ہی وہ کہتا ہے کہ میں اے رب تیرے لیے ہوں۔ پھر وہ محبت میں ڈوبے ہوئے وہ کلمات اس کی زبان سے نکلتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میرا تو میری نماز، میری قربانی، اللہ میرا جینا مرنا تیرے لیے، میں جیتی ہوں یا مرتی ہوں تیرے لیے، میری تو ساری زندگی تیرے لیے۔ پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ ان کلمات میں نا یہ کوئی رٹنے والی چیز نہیں ہے، یہ وہ کلمات ہیں جو محبت میں ڈوبے ہوئے کلمات ہیں، یہ اسی کی زبان سے اور اسی کے دل سے نکلتے ہیں جو واقعی ایسی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے کہ جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ کو سمجھتا ہے۔